السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے عقل کا نور۔ اسی موضوع سے متعلق مضمون سماعت فرمائیں۔ یہ اگلی کڑی ہے، اور پچھلے بیانات کے اندر جو ہے جانوروں کے تعلق سے بھی بتایا گیا تھا کہ جانوروں میں کتنی عقل اللہ رب العزت دیا ہے، وہ اپنے کام کاج کیسے کرتے ہیں اور کتنے ڈسپلن کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ اب جب جو ہے معاملہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد والا مضمون جو ہے وہ سماعت فرمائیں کہ بالفرض آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں، کسی روڈ پر چل رہے ہیں، چلتے چلتے سامنے دیکھتے ہیں کہ روڈ بالکل بلاک کر دیا گیا ہے، آگے 4 فٹ اونچی دیوار روڈ کو بند کرنے کے لیے بنا دی گئی ہے۔ علامت یہ ہے کہ آگے روڈ جو ہے چلنے کے یا سواری چلانے کے قابل کا نہیں ہے، ممکن ہے کچھ ریپیئر ہوتا ہوگا یا خراب ہو چکا ہوگا روڈ، اس لیے تو آپ وہیں بیٹھے نہیں رہ جاتے، آپ جو ہے اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں سے کہیں سے راستہ نکلتا ہوگا۔ تو جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک راستہ جاتا نظر آتا ہے، آپ اس کچے راستے پر تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں، وہ راستہ آپ کو وہاں سے نکال کر پھر سڑک پر ڈال دیتا ہے۔ انسان کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اگر زندگی میں کسی وقت بھی کوئی کرائسس کنڈیشن محسوس ہو رہی ہو تو بھئی اب جھگڑا کر کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ اس کا کوئی وے آؤٹ جو ہے نکالنا ضروری ہے۔ اس کا حل نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور بہترین حل کیا ہے۔ اللہ تعالی عقل کے نور سے انسان کو کوئی نہ کوئی حل ضرور بتا دیں گے۔ جیسی سوچ ہوتی ہے انسان اسی طرح سے بات کرتا ہے، اور بات کرنے سے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک ہی بات اگر آپ ذرا غیر مہذب طریقے سے کریں تو اگلا بندہ تھپڑ لگا دے گا،
اور اگر اسی بات کو مہذب طریقے سے کریں گے تو اگلا بندہ آپ کا احسان مند ہوگا۔ بات وہی ہوتی ہے، مگر ایک جگہ آپ کو تھپڑ ملے گی اور دوسری جگہ آپ کو عزت ملے گی۔ مثال تو ذرا عجیب سی ہے، اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ کے ابو جان آ رہے ہیں تو وہ شکریہ ادا کرے گا، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تمہاری ماں کا یار آ رہا ہے تو وہ جوتا اتار کر آپ کے سر پر مارے گا۔ حالانکہ حقیقت تو دونوں باتوں کی ایک جیسی ہے، مگر بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے کئی دانت گر گئے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ خواب میں نے دانت گرتے ہوئے دیکھے۔ اس نے صبح تعبیر کرنے والے کو بتایا۔ اب وہ تعبیر بتانے والا ذرا رف قسم کا بندہ تھا۔ اس نے خواب سن کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دانت گرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے اپنے کئی رشتہ داروں کو مرتے دیکھیں گے۔ اب جیسے ہی اس نے تعبیر بتائی تو بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا، اسے 2-4 جوتے لگا دو اور یہاں سے بھگا دو، یہ ایسی بری تعبیر بتا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر بھی خواب کی وجہ سے پریشان تھا کہ آخر اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر تو ضرور ہوگی۔ چنانچہ ایک اور بندے کو بلایا گیا، تعبیر بتانے والا۔ وہ ذرا سمجھدار بندہ تھا، اس کو بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، لہٰذا جب اس نے خواب سنا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، آپ کو مبارک ہو۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے۔ بادشاہ اس تعبیر سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ اس بندے کو انعام دے کر عزت کے ساتھ روانہ کرو۔ اب دیکھیے، باتیں تو دونوں ایک جیسی ہی ہیں، لیکن ان کو پیش کرنے کا انداز مختلف ہے۔ ایک انداز سے بندہ ناراض ہو جاتا ہے اور دوسرے انداز سے بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ جس طرح سوچ کا انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے، اسی طرح انسان اپنی شخصیت کے مطابق آگے رویہ اختیار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھیاں 2 طرح کی ہیں، ایک کو گندی مکھی کہتے ہیں۔ اس گندی مکھی کی سوچ بھی گندی ہوتی ہے، اس کو ہر وقت گندگی کی تلاش ہوتی ہے۔ جہاں بھی دیکھو یہ صاف ستھری جگہ کو چھوڑ کر گندی جگہ پر جا کر بیٹھتی ہوگی۔ مثال کے طور پر، اتنے خوبصورت جسم کو چھو کر یہ مکھی زخم اور پیپ کے اوپر جا کر بیٹھے گی۔ اتنے خوبصورت گھر کو چھوڑ کر کوڑے کے ڈھیر پر جا کر بیٹھتی ہوتی ہے۔ چونکہ اس کی سوچ گندی ہوتی ہے، اس لیے اسے گندگی کی ہی تلاش رہتی ہے اور گندی جگہوں پر پائی جاتی ہے۔ اور ایک شہد کی مکھی بھی ہوتی ہے۔ اس مکھی کی سوچ اچھی ہوتی ہے، اس کو ہر وقت اچھائی کی تلاش ہوتی ہے اور یہ نیکٹرز ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر پھولوں کے باغ میں اور پھلوں کے باغ میں پائی جاتی ہے۔ کہیں سے بھی پھل کا رس لے لیتی ہے اور کہیں سے بھی پھول کے اندر سے جو ہے پولن کی لے رہی ہوتی ہے۔ یہ صاف ستھری اور خوشبودار جگہوں پر پائی جاتی ہے، اور جب یہ وہاں سے نیکٹر پولن لے کر آتی ہے تو اپنے چھتے کے اندر آ کر شہد بناتی ہے۔ یہ شہد اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ آج کل کے تعلیم یافتہ نوجوان اظہار محبت کے لیے اپنی بیوی کو ہنی کہتے ہیں۔ ہنی اتنا لذیذ تو ہوتا ہے کہ اظہار محبت کے لیے علامت بن گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس مکھی کی سوچ اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پروڈکٹ کو بھی اچھا بنا دیا۔ جس طرح مکھی کی 2 مثالیں ہیں، اسی طرح انسان بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔
کچھ لوگ بالکل گندی مکھی کی مانند ہوتے ہیں، ان کی سوچ بھی گندی ہوتی ہے، انہیں ہر وقت گندگی کی تلاش رہتی ہے، وہ کسی کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتے، ان کی نظر ہمیشہ برائی کے اوپر پڑے گی، ان کو اچھی مجالس بھی اچھی نہیں لگتیں۔ جس مجلس میں غیبت ہو، الزام تراشی ہو، تنقید ہو، نکتہ چینی ہو، تو ان کو وہ مجالس بڑی اچھی لگتی ہیں۔ وہ اتنے بیزار ہوتے ہیں کہ نہ بڑوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ اپنوں سے راضی ہوتے ہیں، نہ بیوی سے خوش، نہ بچوں سے خوش، نہ دین والوں سے خوش، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی خوش نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہوتے ہیں۔ گندی سوچ رکھنے والوں کی آنکھ میں چشمہ ایسا لگ چکا ہوتا ہے کہ ان کو ہر ایک میں عیب نظر آتے ہیں۔ جناب، دوسروں کی غلطیوں کو تم اتنا ڈھونڈ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہیں دوسرے کی آنکھ کا بال تو نظر آ رہا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ میرے اندر کیا ہے، ان کو دوسروں کی برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس قسم کے لوگ دین سے بیزار اور خدا سے بیزار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی ہے، جیسے شہد کی مکھی کی سوچ ہوتی ہے، اس کے دماغ میں نیکی ہوتی ہے، وہ نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کا دل نیک مجالس میں بیٹھنے کو کرتا ہے، نیکوں کے ساتھ ان کا تعلق جڑا رہتا ہے، ان کو دوسروں کے اندر نیکی نظر آتی ہے، ان کے سامنے دنیا کا برا بندہ بھی پیش کر دو تو وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ڈھونڈ لیں گے کہ اس میں یہ اچھائی بھی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کو ہر ایک میں اچھائی نظر آتی ہے۔ ایسا بندہ ہنی بی یعنی شہد کی مکھی کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نیکی کے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس کسی کا تذکرہ کرنے کے لیے فرصت نہیں ہوتی، کام سے کام اس کی زندگی پروڈکٹیو گزر رہی ہوتی ہے، یہ معاشرے کے اندر ایک مقصد بھری زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ بھائیو، ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے انسان کی سوچ کا اچھا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بھی میاں بیوی جن کی سوچ منفی ہوگی وہ کبھی خوشیوں سے بھری زندگی نہیں گزار سکتے، ان کو وہ خوشی مل نہیں سکتی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ منفی سوچ رکھنے والا خاوند اپنی بیوی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے، جب پوچھا کہ بھائی اتنے غصے میں کیوں آئے تو کہنے لگتا ہے کہ اس نے اپنے سگے بھائی کی طرف مسکرا کے کیوں دیکھا۔ اب بتاؤ کہ بہن اگر اپنے سگے بھائی کو مسکرا کر دیکھے تو خاوند کو اس سے بھی شک پڑ جاتا ہے، اس کی سوچ کتنی منفی ہے، لہٰذا اسے اب ہر وقت ایسی ہی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ اور اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو پھر اسے دوسرے کے اندر کی بہت سی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ اگر سوچ اچھی نہ ہو تو انسان جب اپنی بیوی سے ذرا سی بات پر بھی ناراض ہوگا تو کہے گا کہ 10 سال ہو گئے شادی کو، میں تو ذلیل ہی ہو گیا ہوں۔ وہ اس بات کو بھول گیا کہ اس نے مجھے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی جاب یعنی ملازمت عطا کی، رزق دیا، اور میں نے زندگی میں کتنے خوشیوں بھرے لمحات گزارے ہیں، وہ ساری باتوں پہ پانی پھیر کے بس ایک بات کہہ دیتا ہے کہ 10 سال سے میرا سکون ختم ہو چکا ہے، یعنی شادی سے۔ اور کبھی کبھی یہی بات بیوی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے کہ خاوند اس پر خرچ کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ذرا سی بات پر بیوی ناراض ہو کر کہتی ہے کہ آپ میرے لیے کیا کرتے ہیں،
جو کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہی تو کرتے ہیں، میرے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، یوں سارے کے کیے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، پر پانی اور سارے کیے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ ناشکراپن اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں جلتے دیکھا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ چیزوں پر لعن طعن بہت کرتی ہیں، تنقید بھی بہت کرتی ہیں، اور اپنے خاوند کی پکی ناشکری بھی ہوتی ہیں، سب کیے دھرے پر پانی پھیر کر رکھ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ وہ ایسے بندوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کے اندر کوئی بات بری لگے تو تم غور کرنا تمہیں اس کے اندر کتنی ہی باتیں پسندیدہ نظر آئیں گی۔ اگر اس کے اندر اتنی پسندیدہ باتیں ہیں تو تھوڑا سا تحمل اور کلیئرنس تو تمہارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ آج انڈسٹریل زمانہ ہے، مشینیں بن رہی ہیں، ان مشینوں کے بننے کا ایک طور طریقہ ہے کہ اگر شافٹ کا یہ سائز ہو تو بیرنگ کا سائز اتنا ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر اتنے ہزار کلیئرنس ہوتی ہیں، اگر ان اصولوں کے مطابق مشین بنا دیں تو پارٹس بھی بڑے آرام سے فٹ ہوتے ہیں اور مشین بھی بڑے مزے سے چلتی ہے، اور اگر کلیئرنس کو زیرو کر دیں تو نہ پارٹس فٹ ہوں گے، نہ مشین اسمبل ہوگی، اور نہ ہی کوئی پروڈکشن بھی ہوگی، کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس گھر کے خاوند میں یا بیوی میں ٹالرنس، کلیئرنس زیرو ہو گئی تو آپ سمجھ لینا کہ اس گھر کی گاڑی اب آگے چلنی ممکن نہیں۔ چنانچہ انسان تھوڑا سا سمجھداری سے کام لے اور دل بڑا رکھے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنا اسی بندے کا کام ہے جس کا دل ذرا بڑا ہوتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ بڑی اچھی زندگی گزارنی ہو تو پھر دل بھی بڑا کرنا چاہیے۔ پریشانیاں تو آتی ہیں، آج کون سا بندہ ہے جو پریشانیوں سے بچا ہوا ہے؟ یہ دنیا تو ہے ہی مسائلستان، بے انتہا مسائل۔ جس گھر میں دیکھو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، البتہ نوعیت جدا ہوتی ہے۔ جس کاروبار میں دیکھو اس میں بھی مسئلے ہیں، مگر نوعیت جدا ہوتی ہے۔ تو جب ہم مسائل میں ہی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ روز ہی مسئلے ہوں گے اور ہم نے ہی ان کو حل کرنا چاہیے۔ پھر ان کو حل کرنے کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اچھی ازدواجی زندگی وہی گزارتے ہیں جن کے اندر صبر و تحمل ہوتا ہے۔ اگر یہ صبر و تحمل ختم ہو جائے اور انسان بے صبرہ بن جائے تو بس آپ سمجھ لیں کہ اب اس کی زندگی کے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو اتنا اچھا بنا لیں کہ ہم دوسروں کے لیے رحمت بن کر رہیں، دوسروں کے لیے زحمت بن کر نہ رہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا تو آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ آخر یہ سمجھ کیوں نہیں رہا ہے۔ اگر آپ اس کے انداز سے سوچنے کی کوشش کریں گے تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ آخر اس طرح کیوں سوچ رہا ہے۔ عام طور پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کہ خاوند نے کہا
کہ بیٹے کا رشتہ بھائی کے گھر کرنا چاہیے، بیوی نے کہا بیٹے کا رشتہ میں نے بہن کے گھر میں کرنا جو ہے طے کیا ہے، پھر یہ بات جھگڑے کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ بھائی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں، یا تو صلح صفائی سے ایک دوسرے کی سمجھ لیں یا سمجھا دیں، غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے شریعت نے اختلاف رائے کو جرم نہیں کہا، جبکہ آج ذرا سا کوئی اختلاف رائے کر دے تو وہ ہمیشہ کے لیے دشمن سمجھا جاتا ہے۔ شریعت نے ایسا نہیں کہا۔ شریعت کہتی ہے کہ تم ذرا سوچو کہ آخر وہ بندہ اس طرح کیوں سوچ رہا ہے۔ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، نیک اخلاق ہمیں بھی عطا فرما دے، اور ہمارے گھروں کے اندر بھی خوشی، سکون، راحت عطا فرما دے، گھر کے افراد کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما دے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔